سے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہونا اس وقت ہر کوئی خوش بھی ہے، اس پر آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ خوش آئند ہے؟ اور ایک ابہام ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو اس معاہدے پر کچھ اعتراض ہو، کچھ خدشات ہوں، کیونکہ سارے تر دفاعی معاملات جو ہیں امریکہ ایک ہی طرف دیکھتا رہا ہے ہمیشہ۔ خدشات تو ہو بھی سکتے ہیں اور ریزرویشنز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے تو اپنا مفاد دیکھنا ہے۔ اگر آپ اس کی نوعیت اور جو اس کے اوپر غور کریں، جو اس کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے اس کے اوپر غور کریں، تو ظاہر ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے تو بہت ہی ایک بڑا قدم ہے، بہت ہی اہم قدم ہے۔ کیونکہ دیکھیے، جو عرب ممالک ہیں ان کے اندر جو انفلوئنس کی لڑائی ہے، وہ تو گزشتہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 150 سال سے دنیا کی جو سب سے بڑی ایک پرائز انفلوئنس کا ایریا ہے وہ تو عرب دنیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ریسورسز ہیں، اسپیشلی جو پیٹرولیم ریسورسز ہیں، گیس ریسورسز ہیں، انرجی ہے، اس کی وجہ سے وہاں پہ بہت پیسہ ہے۔ اور پہلے ترک خلافت تھی تو پورا جب ترکیوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے بھی مڈل ایسٹ کو اپنے تسلط میں لیا۔ پھر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہاں پہ برطانیہ جو ہے وہ حکمرانی کرتا رہا، برٹش پیٹرولیم جو ہے اس نے یہاں پہ بہت اپنے فائدہ اٹھایا، اور پھر اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ سارا معاملہ امریکہ کے پاس چلا گیا۔ اور پہلی بار ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہ ایک اتنا بڑا جو چینج ہے وہ مڈل ایسٹ میں آیا ہے، اور پاکستان ایک بہت ہی بڑے پلیئر کے طور کے اوپر جو مشرق وسطیٰ کی سیاست ہے اس میں داخل ہوا ہے۔ اور اس سے تو ایک پوری آپ سمجھیے کہ جو دنیا کی پالیٹکس ہے اس میں پاکستان کی پوزیشن ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کل سے جو تمام دنیا کی بڑے میڈیا ہیڈ لائنز ہیں وہ اسی معاہدے کے ارد گرد ریوالو کر رہے ہیں۔ اور آج یروشلم پوسٹ جو ہے اس کی ہیڈ لائن ہے یہ معاہدہ، دیٹ شوز کہ اس کو اسرائیل کس نظر سے دیکھ رہا ہے، ہندوستان تو ظاہر ہے دیکھ ہی رہا ہے۔ اور آئی تھنک اٹس اے لینڈ مارک جو پاکستان نے ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے جو اچیو کیا ہے، مائل سٹون۔ تو سر، آپ کو لگتا ہے کہ چلے پاکستان تو ہر طریقے سے دفاعی معاونت دے گا سعودی عرب کو، واٹ وی کین گیٹ ان ریٹرن؟ بیکاز بہت سارے لوگ یہ ہوپس لگا کے بیٹھے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں معاشی بہتری کے لیے بھی سعودی عرب اپنا کردار ادا کرے۔ نہیں، ظاہر ہے، دیکھیں نا جو امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھا وہ کیا تھا، وہ بھی تو یہی تھا نا۔ امریکہ جو ہے وہ اپنا ڈیفنس جو صلاحیت ہے دنیا میں بڑی، کیا ہوگا آپ کے پاس، یا پیسہ ہے یا آپ کے پاس دفاع ہے یا آپ کے پاس دونوں ہے۔ امریکہ کیوں سپر پاور ہے اور چین کیوں سپر پاور ہے کہ ان کے پاس دفاع کی صلاحیت بھی ہے، وہ اپنی ٹیریٹری کا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور وہ معاشی طور پہ بھی مستحکم ہے۔ سو یہ دو پاور جہاں اکٹھی ہو جاتی ہیں وہ سپر پاور بن جاتے ہیں۔ جو پاکستان ہے اس وقت اس کے پاس جو ہے وہ دفاع کی طاقت ہے۔ 2 ارب دنیا میں مسلمان ہیں، لیکن ایک ہی دنیا میں فوج ہے اتنی بڑی، یعنی 6 لاکھ اسٹینڈنگ آرمی تو کوئی ملک ابھی تک اس کے قریب بھی نہیں ہے۔ اسرائیل جو ہے اس کی آرمی جو ہے وہ 1,70,000 ہے۔ سو یو کین امیجن کہ پاکستان کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ کتنا بڑا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ ہے یا جو قطر ہے ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، تو یہ کمبینیشن ہی بنے گا نا۔ اب فار ایگزامپل جو اس معاہدے میں سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفنس پروڈکشن میں سعودی عربیہ اور پاکستان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کریں گے۔ اب آپ دیکھیں، ہم تو JF تھنڈر بھی بنا رہے ہیں، فائٹر جیٹ پاکستان۔ اس کا مطلب آپ مسلمان تو چھوڑ دیں، میرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں ہی 13 یا 14 ملک ہیں جو فائٹر جیٹس بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اینڈ وی آر ون آف دیم۔ سو اگر وہ فائٹر جیٹس میں سعودی عربیہ ہمارے ساتھ آتا ہے، ہمارے ساتھ ڈرونز بنانے میں جو ہے وہ آتا ہے، ہمارے ساتھ سیکنڈری ڈیفنس پروڈکشن میں آتا ہے، اور میں تو خیر جب سے SIFC بنی ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا وقت جو ہے وہ یہ ایگریکلچر اور منرلز اس طرح کے لانگ ٹرم جو ایریاز ہیں ان میں ضائع نہ کریں۔ آپ فوری طور کے اوپر جو ہماری ٹیکنالوجی اور اسپیشلی جو ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے، سیکنڈری ڈیفنس ٹیکنالوجی، اس کے اوپر فوکس کریں، وہ آپ کو امیڈیٹ پیسے دیں گے۔ اب آپ نے دیکھا نا، ایک اگر آپ جہاز بنائیں گے تو اٹس لائک $100 ملین۔ ایک جہاز جو ہے وہ فائٹر جیٹ جو ہے $100 ملین سے کم کا نہیں بنتا۔ لیٹ سے اگر آپ 20 25 30 35 40 جہاز بناتے ہیں تو اٹ سیلف از لائک $4 بلین۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر،
پی ٹی آئی ان پورے حالات میں، اب ظاہری بات ہے سفارتی کامیابیاں پاکستان کو مل رہی ہیں، خواجہ آصف صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باقی بھی خلیجی ممالک کے ساتھ اب ہمارے معاہدے کھلنے کے اشارے ہیں اور ہو بھی جائیں گے. پی ٹی آئی کی ریلیونسی پالیٹکس کے اندر، عوام کے اندر آپ کہیں دیکھ رہے ہیں ان معاملات کے اندر؟ کچھ ان کی اپنی پالیسیز بھی اس کی ذمہ دار وہ خود ہے؟ ریلیونسی تو دیکھیں عمران خان کی رہے گی نا جب تک وہ پاپولر ہیں، جب تک سینٹیمنٹ عوام کا عمران خان کے ساتھ ہے تو ریلیونسی تو ان کی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بلکہ دیکھیے فکرہ یہ جو ہمارا معاہدہ ہے نا، یہ اتنی سموتھ سیلنگ نہیں ہوگا جتنا پاکستان میں ابھی ہمیں لگ رہا ہے. دیکھیں اس کے چیلنجز اپنے ہیں. مثال کے طور کے اوپر اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ معاہدہ ہم کریں گے اور اسرائیل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے گا تو ایسے تو نہیں ہوگا. ہندوستان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا، ایسا نہیں ہوگا. سو آپ میرا انالیسز ہے، اینڈ میں چاہتا ہوں کہ میں غلط ہوں، بٹ میرا انالیسز یہ ہے کہ آپ کی جو پراکسی وارز چل رہی ہیں اب ہندوستان کے ذریعے اسرائیل ان کو اکوپ کرے گا. تو آپ کی بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں جو ٹیررزم ہے، جو پراکسی وارز انڈیا نے کھڑی کی ہوئی ہیں، ان میں شدت آئے گی. یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کے لیے بڑا موقع ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد ہم انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر اتنا بڑا رول جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے. اور اگر ہم اپنے چھوٹی جو ایشوز ہیں، جو ہمارے گھر کے مسئلے ہیں، ان کو اگر ہم تھوڑا ریزالو کر سکیں، ان پہ تھوڑا پانی ڈال سکیں تو پاکستان کے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بالکل. امید مجھے نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری. اور یہ جو پی ٹی آئی نے اب 27 دسمبر کو جلسے کا پشاور میں حتمی اعلان کیا ہے، آپ کو لگتا ہے ایک ویسی ایک مزاحمتی اعلانیہ فیز ہے یا واقعی کچھ مزاحمت ہوگی، یا پھر ماضی کے نتائج کے حوالے سے کچھ بدلے گا یا کچھ امپیکٹ فل ہمیں نظر آئے گا؟ آئی تھنک اس سے بہت بڑا ایونٹ تو آج ہوا ہے، جو ججز گئے ہیں سپریم کورٹ میں. اور اگر جس طریقے سے یہ لائرز کا اور ججز کے ساتھ جو ایک خواہ کی لڑائی حکومت نے نئی بہت بڑی شروع کر دی ہے، اس کا امپیکٹ اس جلسے سے مجھے لگتا ہے زیادہ بڑا ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی کا جو بھی پرابلم یہ ہے کہ پشاور میں جلسے کا کیا امپیکٹ ہونا، وہاں تو حکومت ہے، سارے لوگ جو ہیں وہ ہیں. سو پشاور میں امپیکٹ کوئی نہیں آتا. آپ کے جلسہ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ جو تحریک ہے وہ تو لاہور میں امپیکٹ جو ہے وہ آتا ہے. اگر آپ لاہور میں کر سکیں، راولپنڈی اور لاہور دو شہر ہیں جو کہ پاکستان کی سیاست کا رخ جو ہے وہ متعین کرتے ہیں. پشاور کے اندر آپ جتنا بڑا جلسہ کر بھی لیں گے وہ ون ڈے ایونٹ ہوگا. اور دوسرا، جس طرح سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے مایوس کیا ہے اب تک پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ پرسیپشن اپنی تبدیل کر بھی پائیں گے. نہ ہی وہ بہت کین بھی نظر نہیں آتے اپنے اس پالیسی کو تبدیل کرتے ہوئے. سو اس کا تو اتنا امپیکٹ نہیں ہے، بٹ آئی تھنک یہ جو ججز کا معاملہ ہے یہ آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن آج تو پنجاب کے اندر بھی گونی، بڑے عرصے بعد مریم نواز صاحبہ نے بھی تنقید کر دی بانی پی ٹی آئی پہ. اچھا